مار دو انہیں مار دو، پاکستان کی حدود میں 1 انچ بھی داخل نہ ہونے دو، یہ الفاظ تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدو کی، جو ریڈیو پر براہ راست 15 اسکواڈرن کے پائلٹ سے مخاطب تھے، وہی یونٹ جس کی وہ کبھی خود قیادت کر چکے تھے۔ جب یہ پائلٹ 7 مئی کے لیے صبح دشمن کا مقابلہ کرنے فضا میں بلند ہو چکے تھے، پاکستانی ایئر فورس کے ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ کمانڈ سینٹر میں جیسے ہی بھارتی رافیل طیاروں کو بٹنڈا کے علاقے میں نشانہ بنائے جانے کی تصاویر اسکرین پر نمودار ہوئی، کمرے میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج بلند ہو گئی۔ یہ لمحہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نقطۂ عروج تھا۔ 22 اپریل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے، جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر عائد کیا، اس کے بعد سے پاکستانی فضائیہ ہائی الرٹ پر تھی۔ آپریشنل ذرائع کے مطابق ایئر چیف نے صورتحال کی خود کمان سنبھال لی تھی اور وہ لگاتار 4 دن تک نیند کے بغیر اسی خفیہ نیوز سینٹر سے کام کر رہے تھے۔ متعدد سینئر فضائی افسران اور ایک آپریشنل لاگ بک کے مطابق ایئر چیف مارشل سدو نے 6 مئی کو اپنی اعلیٰ قیادت کو طلب کیا، کیونکہ بھارت کی ممکنہ فضائی کارروائی سے متعلق مصدقہ انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی۔ جنگ کے بادل منڈلاتے دیکھ کر پاکستان نے فوری طور پر نگرانی سے فعال دفاع کی جانب قدم بڑھا دیا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی۔ پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق بھارت نے کم از کم 12 فضائی اڈوں سے 80 طیارے فضا میں بھیجے، جن میں 32 رافیل، 30 Su-30 براموس میزائلوں سے جو لیس ہوتے ہیں اور مختلف میک طیارے شامل تھے۔ جواباً پاکستان نے تقریباً 40 J-10 اور دیگر چینی ساختہ لڑاکا طیارے تعینات کی، جو اب فضائی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ بھارتی طیاروں نے کئی بار پاکستانی فضائی حدود میں داخلے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، تاہم جب آزاد جموں کشمیر اور شیخوپورہ میں شہری تنصیبات کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا تو پاکستان نے اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن کا آغاز کیا۔ جیسے ہی ایک بھارتی میزائل پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایئر چیف نے مکمل جوابی کارروائی کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہونے والی فضائی جھڑپ میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا گیا، جن میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور Su-30 شامل تھا۔ کمانڈ سینٹر میں ان ہلاکتوں کی تصدیق ہوتی ہی جشن کا سماں بن گیا، جو اس خطے کی عسکری کشیدگی میں موجود مذہبی اور قومی جذبے کی جھلک پیش کرتا ہے۔ مگر لڑائی یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ 9 اور 10 مئی کو پاکستان کی جوابی کارروائی ایک نئی حکمت عملی کے تحت آپریشن بنیان المرسوم، جسے عربی زبان میں پولادی دیوار کہا جاتا ہے، کے نام سے اگلے مرحلے کا آغاز ہوا۔ اس آپریشن کا اصول تھا شدت سے امن قائم کرنا، یعنی دشمن کو فیصلہ کن مگر محدود نقصان پہنچا کر کشیدگی کا خاتمہ کرنا، شہری ہلاکتوں سے گریز کرتے ہوئے۔ ذرائع کے مطابق قومی قیادت نے اس جوابی کارروائی کی منظوری اپنے وقت اور طریقہ کار کے مطابق دی، جس میں صرف ان بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو جارحانہ کارروائیوں میں ملوث تھے، جبکہ شہری علاقوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ محض 5 سے 6 گھنٹوں میں پاکستانی فضائیہ نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں 15 فضائی اڈے شامل تھے، جو بھارت کی جانب سے PAF کے 3 اڈوں پر کیے گئے حملے کا جواب تھا۔ ہر مشن ٹیک اپ سے لے کر ہدف تک میزائل فائر کرنے اور محفوظ واپسی تک ایئر چیف مارشل سدو خود کمانڈ سینٹر سے مانیٹر کرتے رہے۔ اس کارروائی میں صرف فضائی حملے نہیں بلکہ سائبر اسپیس اور الیکٹرانک وارفیئر کے ٹیکنیکس بھی شامل تھی، جن کے ذریعے بھارتی مواصلاتی نظام، ٹارگیٹنگ سسٹم اور وارننگ نیٹ ورکس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ تمام سرگرمیاں تینوں افواج کی مشترکہ ہم آہنگی کے تحت نہایت مربوط انداز میں انجام دی گئی۔ پاکستانی ایئر فورس نے اپنی درست نشانہ بازی، قیادت اور عملی مہارت کے ذریعے نہ صرف اپنی اسٹریٹجک برتری کو ثابت کیا ہے بلکہ چینی ساختہ لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیت کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ اس عمل کے ذریعے اس نے عالمی عسکری ہوابازی میں طویل عرصے سے قائم مغربی اور امریکہ اجارہ داری کو چیلنج کیا ہے اور ایک ابھرتے ہوئے ایروسپیس نظام کو نیا رنگ، نیا اعتماد اور نیا ساکھ عطا کی ہے۔